اسرائیل ایک بنیادی طور پہ بدنام زمانہ ملک ہے دنیا میں، اور صہیونیت ایک انتہائی بدنام زمانہ۔ اب ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر لوگ حد سے زیادہ نفرت کر رہے ہوتے ہیں ان سے، وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی، جن کے ذریعے سے وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ارباب بست و کشاد، ان کی لیڈرشپ کو آگے لے کر آتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو نہیں تسلیم کیا ہوا، اسرائیل نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہوا، ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ دو ایشوز ہیں اور دونوں ایشو بڑے سینسٹیو ہیں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسرائیلی، صہیونی اور یہودی نیٹ ورکس موجود ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہوں، چاہے وہ فائنانس کے اندر ہوں، اکانومی کے اندر ہوں، پالیٹکس کے اندر ہوں، جس فیلڈ کے اندر بھی ہوں دنیا کے، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ اپنے جو پپٹس ہوتے ہیں، اپنے جو اثاثے ہوتے ہیں، اپنے جو ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر صرف صہیونی مافیاز نہیں، دنیا کے اندر ہر مافیا سے لے کے ہر گروہ، چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو گروہ ہو، یا کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی کمپنی ہو، ادارہ ہو، پارٹی ہو، ایجنسی ہو، یہ ان کا اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے اثاثوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کا خیال کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں۔ یہ پرانا انسانی معاشرے کی سائیکی ہے اور انسانی معاشرے اور سوسائٹی کا جناب فینامنا ہے۔ بالکل اسی طرح اسرائیل کا بھی ایک طریقہ کار اور ایک ایجنڈا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اسرائیل اور صہیونی طاقتیں کبھی تو ڈائریکٹ خود، کیونکہ اسرائیل ایک بنیادی طور پہ بدنام زمانہ ملک ہے دنیا میں، اور صہیونیت ایک انتہائی بدنام زمانہ، ایک جناب لہر کہہ لو، مہم کہہ لو، گروہ کہہ لو، جناب وہ ایک گروہ ہے۔ اب ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر لوگ حد سے زیادہ نفرت کر رہے ہوتے ہیں ان سے، اسپیشلی مسلمان ممالک جو ہیں، تو وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی، یورپ کے مختلف ممالک رکھے ہوئے ہیں، ناروے رکھا ہوا ہے جو نمبر 1 ہے، آسٹریلیا ہے، پھر اسی طریقے سے اور بہت سے ممالک، جرمنی، فرانس، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، اس طرح کے مختلف قسم کے ممالک ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ارباب بست و کشاد، ان کی لیڈرشپ کو آگے لے کر آتے ہیں، اور وہ مسلمان ممالک کے اندر ان کے اثاثوں کو، ان کے جو پپٹس ہوتے ہیں، ان کے جو ایجنڈے پہ کام کرنے والے تنظیمیں، گروہ، پارٹیاں، افراد، وہ اگر کہیں پھنس جائیں تو پھر وہ ناروے کا جناب سفیر آئے گا، آ کے جناب بے ایمان بازاری کے کیس کے اندر دنیا جہان کے ڈپلومیٹک رولز اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کر کے وہ جناب وہاں پر حاضری دے گا، انڈر پریشر کرنے کے لیے جج کو، اور اس کو اوور ایو کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، بیرونی طاقتیں جناب اس لڑکی کے پیچھے ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت سی آپ کو نظر آئیں گے۔ بانی تحریک انصاف کا آپ نے دیکھ لیا، قیدی نمبر 420 کا، پچھلے 3 سالوں میں 150 سے لے کے 250 آرٹیکلز صرف اور صرف اسرائیل کے اخبارات کے اندر، اسرائیل ٹائم سے لے کے یروشلم پوسٹ سے لے کے جتنے اخبارات ہیں، ان کے جتنے میڈیا چینلز ہیں، سوشل میڈیا ان کے جناب ادارے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ادارے ہیں، پرنٹ میڈیا کے ادارے ہیں، جتنا کچھ بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کی رہائی کے لیے لکھا گیا، اتنا کسی کے لیے نہیں۔ پھر اسرائیل نے پاکستان کے حوالے سے کبھی UN کی کسی سب کمیٹی کے اندر، کسی کمیٹی کے اندر، کسی فورم پہ ڈائریکٹ الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟
کہ پاکستان اسرائیل کو نہیں مانتا، تسلیم کیا ہوا، اسرائیل نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہوا، ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن واحد بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کی گرفتاری کا ایشو ہے کہ جس کے اوپر اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے اس کے اندر کھل کھلا کے ان کے نمائندے نے بانی تحریک انصاف کی سپورٹ بھی کی، پاکستان کو ملائن بھی کیا، پاکستان کو ڈیگریڈ بھی کیا، پاکستان کو ولیفائی ریپروچ کیا، دشنام ترازی کی، لعن طعن کیا، بدنام کیا، ہر چیز کی اسرائیل کے نمائندے نے، تمام ڈپلومیٹک سفارتکاری رولز اور ریگولیشنز کو توڑتے ہوئے۔ اب جناب دوسرا شخص اور دوسری ہستی جس کی خاطر اسرائیل کے اخبارات، اسرائیل کا میڈیا، اسرائیل کے چینل، اسرائیل کی جناب سوشل میڈیا وہ جو پھڑکنا شروع ہو گیا نا، وہ ہے مہارنگ لاگو۔ مہارنگ لاگو کو جب سے آج سے 3-4 دن پہلے پاکستان کے کوئٹہ کی ایک عدالت نے سزا دی عمر قید کی، اور وہ سزا بھی ایوی نہیں دی، اس کی مسلسل دہشت گردی کے اوپر مبنی ایکٹیویٹیز، اور پھر آخری ایکٹیویٹیز کے جو اس نے کوئٹہ سے گوادر تک لانگ مارچ کیا، سارے رستے سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوتے رہے، اور آخر میں گوادر میں جا کر شبیر بلوچ نامی بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والا بلوچستان کا شہری، اس کو جناب پتھر مار مار کے شہید کر دیا گیا اس پورے جلوس سے جس کو یہ لیڈ کر رہی تھی۔ اب اس پہ سزا ہوئی، کسی اور ملک نے اس کے حق میں ابھی تک نہیں لکھا۔ پہلا ملک اگر آیا تو اسرائیل آیا۔ اسرائیل کے سرکاری اخبارات کے اندر وہ اخبارات کے جن کے اوپر نتن یاہو کی حکومت کا پورا کنٹرول ہے، پوری گرپ ہے، پورا دائرہ اختیار ہے، اس اخبارات کے اندر جناب مہارنگ لاگو کو ہیرو بنا کر اور اس کی جو عمر قید ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پوری حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، ساروں کو جناب خوب رگیدا گیا۔ یہ ابتدا ہو گئی۔ اب یہ جو قیدی نمبر 420 اور مہارنگ لاگو دونوں کے حق میں اسرائیل کے اخبارات، اسرائیل کا میڈیا، اسرائیل کے سفارتکار اور یہودی جتنے پوری دنیا کے اندر ہیں وہ جو بولنا شروع ہو گئے، تو آج میں اس اپنے ویلاگ کے ذریعے سے یہ اعلان کروں گا کہ ثابت ہوا کہ قیدی نمبر 420 اور مہارنگ لاگو اسرائیل زاد بھائی ہے۔ ایک ہوتا ہے پھوپھی زاد بھائی، ایک ہوتا ہے مامو زاد بھائی، ایک ہوتا ہے چچا زاد بھائی بہن۔ یہ اسرائیل زاد بھائی ثابت ہو گئے کیونکہ پہلا وہ بندہ ہے بانی تحریک انصاف جس کے حق میں اسرائیل کے اخبارات اور اسرائیل کی حکومت بولتی تھی، دوسرا بندہ یہ مہارنگ لاگو نکل آیا کہ جس کے حق میں اسرائیل کے اخبارات، اس کے جناب جرائد اور اس کے جناب میڈیا اور اس کا سوشل میڈیا اور اس کی حکومت اور اس کے حکومتی افراد وہ کھلم کھلا سپورٹ پہ نکل آئے۔ تو یہ جو اسرائیل زاد بہن بھائی ہیں نا، ان کا بھی ایک پورا کریکشن ہے۔ ایوی نہیں جیل سے بیٹھ کے جناب اگلے نے مہارنگ لاگو کی سپورٹ کا اعلان کیا، ایوی نہیں جیل سے بیٹھ کے وہ شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دیتا، ایوی نہیں جیل سے بیٹھ کے وہ BLA کو جناب ہیرو قرار دینا شروع ہو گیا، ایوی نہیں وہ TTP کو جناب معصوم اور TTP کو جناب ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرتا، ایوی نہیں جیل کے اندر بیٹھ کے وہ جناب پاکستان کی جو TTP ہے PTM اور TTP کو جناب وہ ایک پورا ڈرامٹائز کر کے، فلمائز کر کے، پکچرائز کر کے ایک ہیرو کے طور پہ جناب جیل کے اندر بیٹھ کے اپنے ٹویٹس کے ذریعے سے پوری قوم کے سامنے پیش کرتا۔ ایوی نہیں وہ افغانستان کے ان جاہلوں کو کہ جو وہاں پر اس وقت جاہل مطلق قسم کے جناب جو حکمران ہیں، احسان فراموش پاکستان کی گود میں پلے ہوئے، ان کی پاکستان کے خلاف ہر بدماشی، غنڈہ گردی کو وہ سپورٹ کرتا جیل میں بیٹھ کے۔ یہ ویسے ہی نہیں، یہ پورا اسرائیل کا نیٹ ورک ہے۔ اسرائیل اور انڈیا پراپر مل کے، یہ دھرندر 1، دھرندر 2 اور اس قسم کی موویز، اس کے پیچھے پورا جناب مضمون تشکیل دینا، سٹوری تشکیل دینا، پلاٹ تشکیل دینا، اس کو پکچرائز کرنا، پورا کنسیپٹ، پورا پیپلز پارٹی، نون لیگ
اور جناب آپ کی پاکستان کے اندرونی لسانی صوبائی عصبیت کے اوپر مبنی کریکٹرز کو جناب فلمائز کرنا، فلمائز کر کے پھر عین اس موقع کے اوپر لانچ کرنا کہ جب لوہا گرم ہو تو اس کے اوپر جناب ہتھوڑا مارا جائے، ایگزیکٹ اسی سٹائل میں۔ یہ پورے کا پورا موساد کا ایجنڈا ہے، موساد کا سٹائل ہے۔ یہی موساد ہے کہ جو اب پاکستان کو اسے پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ایران بھی اس کے لیے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان اگر خطرہ ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ پاک فوج کی وجہ سے ہے، افواج پاکستان کی وجہ سے ہے۔ وہ کوئی یہاں کے سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ یہاں کے کوئی علماء یا مولویوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ یہاں کے کوئی فقہا یا کوئی جناب دانشور یا کوئی مدبر یا کوئی جناب سیاستدان یا کوئی بڑے بڑے کوئی پیر فقیر، ان کی وجہ سے اسرائیل کو خوف نہیں ہے۔ اسرائیل کو خوف ہے تو پاکستان کی وہ جرأت مند افواج، وہ بری، فضائی اور جناب بحری، اور ان کے پاس موجود پاکستان کی وہ جدید ٹیکنالوجی کے اوپر مبنی انفراسٹرکچر، ویپنز، پیریفرلز، اکوپمنٹس، کہ جو پاکستان کی انہی افواج کے ٹیکنیشینز اور انجینئرز اور اچھے اور اعلیٰ دماغ، پاکستان کی جذبہ حب الوطنی سے سرشار وہ انجینئرز جنہوں نے وہ ساری ٹیکنالوجی جناب تشکیل دی ہے، وہ میزائل سسٹم، وہ پاکستان کا ایٹم بام، وہ پاکستان کی جناب دفاعی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی پاک افواج کی، اس سے ڈر لگتا ہے اسرائیل کو۔ اب وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، پاکستان سے تو لڑ نہیں سکتا۔ 3 بنیادی اٹیمپٹس کی گئی پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی۔ پہلی نقدہ کوکا کی تحریک کے ذریعے سے ان کے ذہن میں تھا کہ 1 سال ہم موو کریں گے، اور پھر پوری جوڈیشری کے اندر، ایجنسیوں کے اندر، اداروں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، عدالتوں کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، میڈیا چینلز کے اندر، مالکان میڈیا چینلز کے، سی ای او، سوشل میڈیا کے جناب مین سارے، ہم سارے ان کو ملا کر پاکستان کو اس نہج پہ لے آئیں گے کہ لوگ فوج کے خلاف نفرت کا ماحول بنا کے گھروں سے نکل کے بغاوت کر دیں گے، اور پاکستان ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، پاکستان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، افواج پاکستان کے ساتھ صدقے وہ ناکام ہو گیا۔ دوسرا ایجنڈا، انہوں نے پاکستان پہ حملہ کروایا انڈیا سے۔ ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نے ماحول بنا دیا ہے نقدہ کوکا کے ذریعے سے، ٹی ٹی پی کے ذریعے سے، پی ٹی ایم کے ذریعے سے، بی ایل اے کے ذریعے سے، پاکستان انتہائی کمزور ہو چکا ہے، نحیف ہو چکا ہے، ناتواں ہو چکا ہے، اور فوج کے حوالے سے لوگوں کے وہ سینٹیمنٹ، جذبات نہیں رہے۔ اب انڈیا حملہ کر دے، جیسے انڈیا حملہ کرے گی، سب سے پہلے نقدہ کوکا کی تحریک کے جناب لوگ بانی تحریک انصاف کی قیادت میں جناب اس کی نظریاتی سپورٹ پہ نکل آئیں گے، جس سے وہ ان کی نظریاتی سپورٹ پہ نکلے بھی، ساری دنیا نے دیکھا، تو پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، اللہ پاک نے فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر کی قیادت میں ناکو چنے چبوا کے ان کا بیڑا غرق، ستیاناس، سبا ستیاناس پھیر دیا۔ وہ تشریف کے اوپر اپنی ایسی جناب سرخی لے کے یہاں سے گئے کہ آج تک وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، نہ مودی، نہ امت شاہ، نہ راج ناتھ، نہ جے شنکر، نہ جیت دیول، نہ کوئی ہندوتوا کا اور بی جے پی کا کوئی ٹھیکیدار اور کوئی سرمایہ دار اور کوئی روادار۔ دوسری اٹیمپٹ ناکام۔ تیسری اٹیمپٹ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی اس اسرائیل کی وہ تھی کہ جب ہم حملہ کریں گے سپر پاور امریکہ کے ساتھ ایران پہ، ایران بعد میں تباہ ہوگا، سعودی عرب اور خلیجی ممالک تو تباہ ہوتے رہیں گے، سب سے پہلے پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آئے گا، 1000 روپے لیٹر سے اوپر پٹرول چلا جائے گا، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، نقل و حمل کے معاملات بگڑ جائیں گے، اشیاء خورد و نوش لوگوں کی جناب دائرہ اختیار سے باہر ہو جائیں گی، ان کی قیمتیں، بچے بلبلائیں گے، روئیں گے، عورتیں تباہ و برباد، مرد بے روزگار، سڑکوں پہ جناب ایک ہجوم، سری لنکا کی طرح کا ایک جناب جو ان کی خواہش ہے بانی تحریک انصاف کی اور عالمی طاقتوں کی اور اسرائیل کی اور انڈیا کی، کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی بغاوت ہو کہ ہر طرف مارا ماری، چینا چپٹی، طائف الملوکی، آگ، لاشیں، روتے ہوئے بچے، روتے ہوئے عورتیں، روتے ہوئے مرد،
तबाह बर्बाद, हुड्डा गर्दी, लूट मार, घरों को लूटा जाए, ये इनकी ख्वाहिश है, इस इजराइल की और इस इंडिया की। उसके लिए इन्होंने ऐसे ऐसे बेगैरत और कुत्ते तैयार किए पाकिस्तान में, गिरोह की सूरत में भी, अफराद की सूरत में भी। और हर आने वाले 2-4 महीनों में एक नया ऐसा जनाब, एक जिसे कहते हैं ना गिरोह, और एक कोई ना कोई, कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरके के नाम पे, कभी हकूक के नाम पे, कभी लसानियत के नाम पे, कभी सुबाइयत के नाम पे, लेकिन सबके रास्ते में रुकावट अफवाज पाकिस्तान। तीसरी अटेम्प्ट इनकी ये थी कि इस जंग के जरिए से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदके पाकिस्तान को बचा कर रखा। तो जनाब ये वो एजेंडा और ये वो साजिश थी जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हमेशा बचाया, अब भी अल्लाह पाक बचाएगा। और अल्लाह पाक इस महारंग लांगू की तरह के और कैदी नंबर 420 की तरह के इसराइल ज़ाद जितने बहन भाई हैं ना, जितने रिश्तेदार हैं, उनका इंशाअल्लाह मुंह काला करेगा। थैंक यू वेरी मच।